شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان کی دشمنی سے ہمیں باخبر کیا ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو نماز سے روک دے، اللہ کی عبادت اور بندگی سے روک دیں۔ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز کو ترک کر دیتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور نماز کو ترک کر کے مشرک نہ بن جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یقیناً آدمی کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر سوى الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا جو نماز کو ترک کرتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اگر شیطان اس مقصد میں ناکام ہوتا ہے، اگر اسے اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ نماز میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بندہ نماز کی لذت سے محروم ہو جائے اور اس کے اجر و ثواب کو کھو بیٹھے۔ یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ اس معاملے میں شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہیں۔ نماز کا تعلق مومن کی زندگی سے گہرا ہے۔ اگر نماز کو اس کے آداب اور شروط کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً مومن کی زندگی پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری، اطمینان اور سکون اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خشوع کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہے۔ خشوع اس کا مقام دل ہے، اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل خشوع سے معمور ہوتا یقیناً اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ خشوع کسی خاص قسم کی کیفیت اور حیت کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز میں اپنے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز میں جھکے جا رہا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اے نوجوان اپنا سر اٹھا۔ خشوع اس کا نام نہیں ہے، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ نماز کی حالت میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے اور مجوسیوں کا طریقہ بھی ہے۔ مجوسی آنکھ کے سامنے آنکھ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں آنکھ کھلے رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ خشوع کی علامت نہیں ہے۔ خشوع اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خشوع نفاق اور ایک ہے خشوع ایمان۔ خشوع نفاق کس کو کہتے ہیں؟ خشوع نفاق یہ ہے کہ انسان کے جسم پر تو خشوع ہو لیکن دل میں فسق و فجور ہو، دل میں خواہشات کا غلبہ ہو، دل میں خواہشات جوان ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے استعیذ باللہ من خشوع النفاق، میں خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا خشوع نفاق کیا ہے؟ فرمایا ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، خشوع نفاق یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع ظاہر ہے
لیکن دل پر خشوع کے اثرات نہیں ہیں. یہ خشوع نفاق ہے. اور خشوع ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خشوع ایمان یہ ہے کہ بندہ دل و جان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، ظاہراً اور باطناً اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرنا، یہ خشوع ایمان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نیک اور صالح بندوں کی علامات اور پہچان، ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، نیک اور صالح بندے وہ ہیں خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. بعض علماء سلف کا یہ قول مشہور ہے، الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح فی الجسد. نماز میں خشوع کو وہی مقام حاصل ہے، وہی درجہ حاصل ہے جو کہ انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے. جس طرح روح کے بغیر انسانی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح خشوع سے خالی نماز کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ایسی نماز اللہ کے پاس کوئی گنتی میں نہیں ہے. خشوع کے بغیر نماز پڑھنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کو مردہ لونڈی ہدیے میں دے. اگر بادشاہ کو مردہ لونڈی ہدیے میں دی جائے، گفٹ میں دی جائے، تو کیا اس سے خوش ہوگا؟ اسی طرح اگر ہم مردہ نمازیں، خشوع اور خالی نمازیں اگر ہم اللہ کو پیش کریں گے تو کیا اللہ ہماری ان نمازوں سے خوش ہوگا؟ خشوع ایک عظیم الشان کیفیت ہے جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے لیکن بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع. سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے. سب سے پہلا علم جو اس امت سے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہے. حتی لا ترى فيها خاشعا، یہاں تک کہ تم ان میں سے ایک کو بھی خشوع رکھنے والا نہ دیکھے گا. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اول ما تفقدون من دینکم الخشوع. تمہارے دین میں سب سے پہلے خشوع رخصت ہوگا، پھر نماز رخصت ہوگی. رب مصل لا فائدۃ فیہ، کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جن کے نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ان قریب تو جامع مسجد میں داخل ہوگا، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ان میں سے ایک کو بھی خشوع کی نماز پڑھنے والا نہ پائے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسباب الخشوع دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، وہ اسباب جو خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں اور ان میں تقویت پہنچاتے ہیں. نمبر دو، کچھ اسباب ایسے ہیں جو خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والے ہیں. نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے ان کا ازالہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان دونوں اسباب کا تذکرہ کیا جائے گا. پہلے نمبر پر وہ اسباب جو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں. دیکھیے، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں جس نماز کے لیے محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اس نماز کا ثواب مجھے اسی وقت حاصل ہوگا جب میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کروں. بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رحمان و رحیم کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار نہ کرے. اللہ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اور مومنوں کے اللہ نے کچھ اوصاف بتائے، پھر آگے اللہ نے انعام بتایا، اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خشوع کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم تحضره صلاۃ المکتوبہ. جس مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو جائے
فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا، وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، اس کی یہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو خشوع سے ادا کی جانے والی نماز کی برکت سے اللہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔